یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے ہی آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف، باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں. ان کو بڑا گستاخ ڈکلیئر کرنے کی مرزا نے کوشش کی، جبکہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے، اس کے کئی مرتبہ 12 مرتبہ میں جواب دے چکا ہوں، جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ اس طرح قرآن نہ پڑھنا جس طرح خوارج نے قرآن پڑھا ڈائریکٹ، اس طرح نہ پڑھنا جس طرح مجسمہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اس طرح نہ پڑھنا قرآن کو ڈائریکٹ جس طرح کے جتنے گمراہ باطل فرقے ہیں، مجسمہ، خوارج، روافظ، مشبہہ، معطلہ، جس طرح وہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اپنا مطلب لیتے ہیں قرآن پڑھ کے، قرآن مجید کا مفہوم اپنی طرف سے لیتے ہیں، اس طرح نہ پڑھنا قرآن کو ڈائریکٹ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کو بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، حضور خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض حصے کو بعض پر نہ دے مارنا، جس طرح کہ سابقہ امتوں نے کیا تھا. جس کا تمہیں علم ہے اتنی بات کرنا، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دینا. عالم کے سپرد کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ عالم تمہیں سمجھائے گا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اگر تم اس معنی میں ڈائریکٹ پڑھو گے کہ مطلب خود نکالو گے، اس کا مفہوم خود سمجھو گے، تو پھر تم گمراہ ہوگے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جس طرح محمد شیخ کراچی میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، جس طرح منکرین حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہیں، جس طرح خوارج نے اپنا مطلب نکالا. اور قرآن کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم، ان کو عالم سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو، ان مثالوں کو عالم سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو. ورنہ کتنے گمراہ فرقے، کتنے گمراہ جتھے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کا دعویٰ کیا، جنہوں نے قرآن پڑھنے کی ہی بات کی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے. خود نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بیان کی. صحیح بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں احادیث موجود ہے. خوارج کی نشانیوں میں حضور نے یہ نشانی بیان کی ہے. صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 تک، اور سنن ابی داؤد میں پورا چیپٹر ہے کتاب الخوارج کے نام سے. نبی پاک علیہ السلام نے خارجیوں کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں. تو یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، خوارج قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو بڑا زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ فی شیء، وہ لوگوں کو کتاب اللہ قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ نشانیاں ہیں ان گمراہ فرقوں کی جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوئے. پڑھا قرآن ہی ہے لیکن قرآن پڑھ کے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے. اب قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں 2 آیات ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور بالکل سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. اب یہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت کہتی ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری آیت کہتی ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب دونوں آیات میں تطبیق کیسے نکلے گی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے یا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ دونوں آیات اپنی جگہ پہ ان کا مفہوم اور معنی
واضح ہے اور تطبیق یہ ہے کہ قرآن نازل تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے، جو متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو اپنا باطل مطلب قرآن میں داخل کرنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہدایت نہیں پاتے۔ وہ ہیں ڈائریکٹ پڑھنے والے جو قرآن کی تفسیر، قرآن کی منشا، قرآن کی مراد کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تفسیر نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، حضور کے صحابہ نے بیان کی، اور تابعین جو تفسیر لے کے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے جو اپنی طرف سے قرآن کا مفہوم اور معنی نکالے گا، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ورنہ دنیا جہان میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے بھی گمراہ لوگ آئے ہیں، مجھے بتائیں کسی نے دعویٰ کیا کہ میں گرنتھ سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، میں وید سے حوالہ پیش کر رہا ہوں؟ حضور نے تو خود نشانیاں بیان کی خوارج کی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور جس وقت خوارج نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قرآن کی آیات پڑھ کے کافر کہا، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت مولا علی فرماتے کلمۃ حق اریدا بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن مراد ان کی باطل ہے، کلمہ حق کا ہے لیکن یہ مطلب غلط لے رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 93، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یحییٰ بن جامع تابعی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور جا کے میں نے ان کے سامنے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے باوجود، صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، وہ علم طلب کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یعنی علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہونے کے دعوے دار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم طلب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ذمہ ہے، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، علم طلب کرنے کے باوجود تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہیں انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم گرنتھ اور وید کے حوالے پیش کرتے ہیں، قرآن ہی سے استدلال کر رہے ہیں۔ منکرین حدیث کو دیکھیں، خوارج کو دیکھیں، روافض کو دیکھیں، اور مرجیہ، مشبہہ، معطلہ، مجسمہ، جتنے سابقہ ماضی بعید میں گمراہ فرقے گزرے ہیں، انہوں نے قرآن ہی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود مطلب چونکہ انہوں نے اپنا لیا، اس لیے قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو گئے، اور یہ ہے ڈائریکٹ پڑھنے والے۔ لہذا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب اپنی طرف سے نہ لو، قرآن کا وہ مطلب جو لو جو حدیث میں آیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بیان کیا۔ ورنہ تو قرآن پڑھنے والوں کے حوالے سے تو صحیح مسلم ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم 18 نمبر حدیث لے کے ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین مسجونۃ اوثقھا سلیمان، سمندروں میں کچھ ایسے شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھ دیا ہے، یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، قریب ہے کہ وہ شیاطین ان سمندروں سے نکلیں گے، پس وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں پر قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ اب وہ شیاطین جب قرآن پڑھیں گے تو کیا ہم ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن پڑھ کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح کہ وہ اس کا مفہوم اور معنی اور اس کی مراد جو ہے وہ اپنی طرف سے پیش کریں گے، اس کی غلط تشریحات کریں گے، اس کی غلط توضیحات کریں گے، اس کی غلط تفسیر کریں گے۔ تو قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی طرف سے مطلب قرآن کا نہ لے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جو ایسے شخص کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یعنی مرزا نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ جو یہ کہے کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یا جو یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ فتویٰ مرزا جیلمی کا۔ اور جب ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔
وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ مرزا جلمی اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں، نہ ماننے والوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے، اور جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو جان بوجھ کے ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں دے کے، اللہ تو اتنا بڑا ہے، یہ مکھی کی مچھر کی مثالیں کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مکڑی کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے ٹونٹ کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم نے بات ماننی ہوتی تمہیں پتا چل رہا سچی بات ہے، اب تم چونکہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہو تو پھر اللہ نے پھر اس سے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اس لیے کہ تم اس کو نہ مان کے گمراہ ہوئے ہو۔ قرآن کو مان کے جو چلے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جو نہ مان کے چلے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پھر اللہ نے فرمایا اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر جو فسق پہ اترے ہوئے ہیں، بات نہ ماننے پر۔ ابھی تو تم نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے، تو یہ تو تم خود مان گئے کہ نہ ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ کون ہیں جن کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب فاسقوں سے مراد کیا ہے؟ فاسقوں سے مراد کفار بھی ہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان آیات سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ کافر جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کا مرض بڑھتا ہے، اس کی بیماری بڑھتی ہے، اس کا خسارہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا یہ قرآن، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن بڑھا دیتا ہے، کس میں؟ طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر میں۔ وہ سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ قرآن ان کو سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کرتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر خسارہ، یعنی ظالموں کو خسارے میں بڑھا دیتا ہے اور ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اس قرآن نے، قرآن کی ان آیات نے بڑھا دیا ان کو ان کی رجس یعنی گندگی کو ان کی گندگی کی طرف، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، وہ کفر کی حالت میں مرے۔ کون؟ جو کفار قرآن پڑھنے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن کئیوں کو ان کے مرض میں بڑھا دیتا ہے، ان کی گندگی بڑھتی ہے، ان کو طغیانی اور کفر میں قرآن بڑھا دیتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، اور کافروں کو خسارے میں قرآن بڑھا دیتا ہے۔ مرزا جلمی خود اس بات کو تسلیم کر گیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، جو نہ ماننے والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن انہیں گمراہ کرتا ہے، ماننے والوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نہ ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، جب کسی غیر مسلم کو قرآن آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو یہی آیت پڑھ کے بتاؤ انہیں، کیا مرزا جرمی یہ ہمت کرے گا یہ کسی کافر کو قرآن پاک دیتے ہوئے کہ یہ قرآن پکڑو، یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں گمراہی میں بڑھا دے گا، تم قرآن پڑھ کے گمراہی میں بڑھ جاؤ گے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ ان فاسقین سے مراد کون ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ فاسقین سے مراد حروریہ ہیں، یعنی وہ خوارج جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوئے اور وہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ اب یہ بات بالکل ان دلائل سے واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنے میں اپنی من مرضی سے کام لیتے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کی وہ تشریح کرتے ہیں جو ان کی من مانی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تفسیر
قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ، جو صحابہ نے قرآن کی تفسیر اور تشریح کی ہے وہی اگر مراد لی جائے گی تو پڑھ کے بندہ ہدایت حاصل کرے گا، ورنہ اگر ڈائریکٹ ان معنوں میں قرآن پڑھے گا کہ اپنی طرف سے اس کا مطلب لے گا تو پھر قرآن پڑھنے کے باوجود ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔